بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی اور خوشحالی، اس کے بارے میں آپ کو لیکچر دوں گی۔ تعریف اس کے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا یکجہتی سے مراد کیا ہے۔ انفیکٹ لفظ قومی یکجہتی یا صرف یکجہتی کو اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد ہے متحد ہونا۔ یکجہتی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مختلف حصوں یا جزیات کو کل میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو اکٹھا کر کے کل کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ اکائیاں کل کا ایک حصہ بن جائیں۔ یکجہتی سے بھی مراد یہ لیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لیں اور متحدہ نظام کی دلچسپیاں ان کی دلچسپیاں بن جائیں۔ اگر یکجہتی ہوگی تو تب ہی کسی قوم یا گروہ کی سالمیت ممکن ہو سکتی ہے۔ اب لفظ قومی یکجہتی اور سالمیت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ معاشرے کی سالمیت ممکن ہو۔ مثلاً بہت سی قومیتیں اور ذیلی اکائیاں پاکستانی قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے جن عناصر کا ہونا ضروری ہے میں اس کا بیان کرتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے مشترکہ مذہب۔ مشترکہ مذہب یکجہتی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ملک کی آبادی یا علاقے کی آبادی ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہو تو اس میں نہ صرف قومیت کا احساس بڑھتا ہے بلکہ قومی اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم میں اکثریتی لوگوں کا دین اسلام ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ پھر مشترکہ جغرافیائی حدود بھی ہوتی ہیں اس میں شامل۔ اگر مختلف جغرافی حدود کی بجائے ایک ہی جغرافی حدود میں آبادی رہتی ہو تو اس آسانی سے قومی یکجہتی کے دھارے میں ڈھل سکتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی اوتھینٹک اصول نہیں ہے، دنیا میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جغرافی حدود نہیں ملتی، اس کے باوجود بھی ان ممالک میں قومی یکجہتی موجود ہے۔ قدرتی جغرافی حدود ریاست کو دفاع اور اتحاد میں مضبوط کرتی ہیں۔ مثلا مشرقی اور مغربی جرمنی کے لوگوں نے جغرافیائی مماثلت کی وجہ سے دوبارہ ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ پھر مشترکہ زبان بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ برطانوی تاریخ دان رمسے میور کے مطابق مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں جو قومی اتحاد پیدا کرتی ہے۔ پھر مشترکہ نسل ہو تو نفسیاتی اور معاشرتی طور پر خود بخود جگانگت پیدا ہو جاتی ہے۔ مشترکہ روایات بھی قومی اتحاد اور سالمیت پیدا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جان ایس مل کے خیال کے مطابق مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے ضروری ہیں۔ شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جمہوری اقدار بھی اتحاد پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس ملک میں جمہوریت ہوگی تمام طبقات اپنے آپ کو مساوی سمجھیں گے، مایوسی سے دور رہیں گے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے درج ذیل جو پوائنٹ ہے وہ ذہن میں رکھنا آپ لوگ۔ اس میں جو قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ خوشحالی کے حوالے سے ہے، پراسپیرٹی۔ اس وقت پاکستان میں دوسرے مسائل کے ساتھ غربت بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں، غریب اور امیر طبقے کے فرق کو کم کر کے ملک کو خوشحالی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام صرف قومی یکجہتی اور سالمیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پھر امن کا قیام۔ اگر ملک میں قومی یکجہتی قائم ہو تو مختلف گروہوں میں اختلاف اور انتشار دور ہو جاتا ہے۔ باہمی تعاون کی فضا قائم کی جا سکتی ہے قومی یکجہتی کے بدولت۔ عوام کی بھلائی، مضبوط انتظامیہ قائم ہوتی ہے اور وقت اور
بچوں، قومی یکجہتی دولت اور وقت کے ضیاع کو بھی روکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جیسے اسلامی جمہوری ریاست اور قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے اس کی جو افادیت کے پہلو ہیں وہ کیا کیا ہے۔ اسلامی ریاست کی تشکیل اگر ہم دیکھیں بحیثیت امت مسلمہ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں فرمائی تھی، جس کا مقصد اسلامی ریاست کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام اور انسانوں کی فلاح و بہبود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے اسلامی ریاست کو مستحکم بنانے میں کردار ادا کیا، ریاست کے جمہوری اور فلاحی تصور کو اجاگر کیا اور کئی ایسے اقدامات کیے جس سے اسلامی ریاست جو ہے وہ دنیا کی ایک مثالی ریاست بن گئی، جس میں نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی نگہداشت کی جاتی تھی۔ جب ہم اسلامی ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی افادیت کے کئی پہلو معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے قومی یکجہتی اور اتحاد کا مظہر۔ یہ اسلامی ریاست جو ہے ہمیشہ قومی اتحاد کا مظہر ہوتی ہے۔ یہ نہ تو کسی فرد یا طبقہ سے زیادتی کرتی ہے اور نہ ہی معاشرے کے کسی عنصر سے ناانصافی ہونے دیتی ہے۔ عدم یکجہتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عدل و انصاف کے قیام، جمہوری قدروں کے فروغ، مکمل مذہبی آزادی سے معاشرے کے افراد میں قومی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست عدل اور انصاف پر توجہ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں خلفائے راشدین کا پیریڈ ہمارے لیے مثال ہے کہ خود خلیفہ وقت بھی عدالت میں حاضر ہوتا تھا۔ جمہوری قدروں کا فروغ ہوتا ہے اسلامی ریاست میں، انصاف، مساوات، برداشت اور آزادی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کو ممنوع قرار دیتی ہے، ظلم اور تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دیتی ہے۔ پھر بدعنوانی کا خاتمہ۔ اسلامی ریاست میں ہر قسم کی بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، انتظامیہ کو ایماندار بنایا جاتا ہے، ریاست کا ہر کام صاف اور شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ خوشحال معاشرے کے قیام کی طرف یہ ایک آپ کو روڈ میپ دیتی ہے۔ ہر فرد کی ضروریات زندگی فراہم کرنا ریاست کا فرض ہے۔ مکمل مذہبی آزادی دیتی ہے، اس میں تمام اقلیتوں کو ان کے مذاہب کے مطابق عقیدہ اور عبادت کے اعتبار سے آزادی حاصل ہوتی ہے مذہب کی۔ پھر استحصال کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اسلامک ریاست میں زکوٰۃ کا سسٹم جو کسی ایک طبقے یا فرد میں دولت کے ارتکاز کو روکتا ہے۔ پھر ذمہ دار حکومت قائم کرتی ہے۔ احتساب کا اصول ہے۔ اسلامی ریاست میں نہ صرف یہ کہ ہر فرد کا احتساب ہوتا ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ، اور اس حوالے سے حضرت عمر کا جو نظام حکومت ہے بڑا آئیڈیل ہے، جس میں وہ جب عامل کو پروانہ دیتے تھے کسی بھی علاقے کی گورنری کا تو اس کو لکھتے تھے کہ میں تمہیں خادم بنا کر بھیج رہا ہوں، آقا بنا کر نہیں، اور تم اپنے گھر کے آگے ڈیوری تعمیر نہیں کرو گے، کوئی دربان نہیں رکھو گے اور عوام کی رسائی تم تک ڈائریکٹ ہوگی۔ حکومت اور عوام میں رابطہ ہوتا ہے۔ اہلیت کے اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے اسلامی ریاست میں۔ جو فرد جس کام کا اہل ہو اس کے سپرد وہی کام سونپا جاتا ہے، یعنی اسلامی ریاست میں کسی نااہل کو ہرگز کوئی کام نہیں دیا جاتا۔ اور جہاں تک عدلیہ اور قضاء کا محکمہ، اس حوالے سے اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو اور کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث نہ ہو۔ ترقی پسند ہے۔ اسلامی ریاست میں بدلتے ہوئے حالات اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قدامت پسندی اور جمود ناپسندیدہ افعال ہیں۔ ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ زمینوں، آسمانوں اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ جو بھی ان کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے یہ نعمتیں دستیاب ہیں۔ پھر اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ عام طور پر تمام شہریوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن
اس حوالے سے بہترین مثال حضرت عمر کا فلسطین جا کے غیر مسلموں سے خود معاہدہ کرنا اور پھر ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینا۔ اب اگر ہم دیکھیں اپنے ملک یعنی پاکستان کے حوالے سے کہ چونکہ ہمارا ملک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، ہمیں خاص طور پر سقوط ڈھاکہ کے بعد بہت ضرورت ہے، جب مشرقی پاکستان ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہوا تو اس کے بعد سے قومی یکجہتی کی ضرورت بہت محسوس کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے معاشی پسماندگی یعنی ہماری معیشت کمزور ہے اور تمام ملک کے علاقے جو ہیں وہ مساوی طور پر ان میں جو ہے فنڈز کی تقسیم کرنا ممکن نہیں۔ دوسرا، ہمارے عوام چونکہ زیادہ تر اکثریت جاہل ہیں اور تعلیم سے ناآشنا ہے، اس لیے ان میں سیاسی شعور کا فقدان۔ تیسرا، علاقوں کی مساوی ترقی کا فقدان ہے پاکستان میں۔ چوتھا، تہذیبی اور ثقافتی اختلافات ہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبے مختلف تہذیبوں اور ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے اندر چونکہ ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ باہمی رابطہ چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ جو تہذیبی اور ثقافتی اختلافات ہیں اس کو کچھ عناصر زیادہ ہوا دیتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ ہے لسانی اور نسلی اختلافات۔ ہمارے لیے جو سقوط ڈھاکہ ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر انہی لسانی اور نسلی اختلافات کو ہوا دی گئی، حالانکہ وہ حصہ آپ کو جب میں نے پیچھے پاکستان موومنٹ پڑھائی تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلم لیگ 1906 میں جب قائم ہوئی تو مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں قائم ہوئی۔ قرارداد پاکستان کے حوالے سے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے 71 جیسا سانحہ پیش آیا اور اس کے پیچھے جو ہے یہی لسانی اور نسلی اختلافات تھے۔ پھر چھٹا جو اس کا پہلو ہے وہ مخصوص طبقے کا سیاسی تسلط ہے۔ ایک خاص طبقے کے اندر نسل در نسل سیاست کا چلنا اور گراس روٹ لیول تک عوام کو اختیارات نہ ملنا، یہ بھی جمود کا باعث بنتا ہے اور ایک وجہ ہے ہمارے ملک میں قومی یکجہتی کے اندر کو پیدا کرنے کے اندر اس کے رکاوٹ کے حوالے سے۔ پھر ہمارے ہاں سیاسی اور انتظامی ادارے جو ہیں وہ انحطاط کا اور زوال کا شکار ہیں۔ 8ویں وجہ مطلق العنان حکومتیں ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے پہلے 10 سال سیاسی افراتفری کا شکار ہیں ہم لوگ، اس کے بعد پے در پے فوجی حکومتیں، مارشل لا حکومتیں، جنہوں نے فرد واحد کے بل بوتے پر اپنی حکومتوں کو لمبے عرصے تک چلایا اور عوام کو اختیار اور اقتدار سے محروم رکھا گیا۔ پھر نواں جو ہے وہ علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے لیے علاقائی ایشوز کو ابھارتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو اگر ہم مثال لیں کراچی اور سندھ کی تو وہاں کے میں MQM کی سرگرمیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پھر 10واں اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ناخواندگی ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر تعلیم کا نہ ہونا شعور نہ ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ جب مختلف اکائیاں یکساں طور پر تعلیم اور خواندگی حاصل کر رہی ہوں تو قومی یکجہتی اور سالمیت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر کوآرڈینیشن پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی ان مسائل کے حل کی طرف بھرپور توجہ نہیں دی۔
آئیے بچوں، جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قومی یکجہتی کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، یعنی جو اس کی تشکیل میں جو ایلیمنٹس کردار ادا کریں رکاوٹ کا، ان کو اگر حل کر لیا جائے تو وہی ان مسائل کو حل کرنے کا مطلب اس کا حل ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے خواندگی میں اضافہ۔ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کے بجائے دولت مند افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے فائدہ مند نہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ سیاست میں آئیں اور سیاست کے ذریعے سے اسمبلیوں میں پڑھا لکھا طبقہ عوام کی نمائندگی کرے اور معاشرے کو سدھارے۔ میرٹ پر فیصلے ہوں، میرٹ پر لوگوں کو اپرچونٹیز دی جائے، اس سے یقیناً قومی یکجہتی کی فضا پیدا ہوگی۔ پھر دوسرا اہم جو اس کا سلیوشن ہے وہ علاقوں کی مساوی ترقی ہے۔ کسی بھی ملک کے افراد میں اتحاد اور یکجہتی اور قومی ہم آہنگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے علاقوں کی مساوی ترقی کا بڑا دخل ہے۔ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے تمام علاقوں کو برابر کی سطح پر ترقی دی جائے۔ اس لیے موجودہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے گوادر پورٹ کو فری پورٹ کر دیا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری ہو، صوبے کی ترقی ہو۔ حکومت کا بڑا کارنامہ ہوگا کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کو بھی ترقی میں پنجاب کے برابر لایا جائے۔ پھر جمہوریت کا قیام۔ جمہوریت کی عدم موجودگی ملک میں طبقاتی کشمکش پیدا کرتی ہے جو قومی یکجہتی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جمہوریت کو صحیح معنوں میں قائم کیا جائے تو اس سے لوگوں میں احساس محرومی کم ہوگا اور یکجہتی کا جذبہ بڑھے گا۔ پھر علاقائی مفادات کی ترجمان سیاسی جماعتوں کی بجائے قومی سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ترویج بھی جو ہے قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی ایسی قومی سطح کی سیاسی جماعتیں ہوں جو ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی کریں، کسی ایک لسانی گروہ یا علاقے کی ترجمان نہ ہو۔ پھر مخصوص طبقوں کی اجارہ داری کا خاتمہ کر کے بھی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں شروع سے ہی جاگیردار، سرمایہ دار اور بیوروکریسی ان طبقوں کی اجارہ داری قائم رہی، جس نے قومی یکجہتی کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس لیے قومی بقا، سلامتی اور ترقی کا تقاضا ہے کہ مخصوص طبقوں کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے اور تمام طبقات کو آزادی کے ثمرات سے بہرہور ہونے کی اجازت دی جائے۔ اس سے لوگوں میں احساس محرومی کم ہوگا اور یکجہتی اور اتحاد بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد قومی اداروں کو مضبوط بنانا بھی یکجہتی اور اتحاد کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں یہ عام تاثر ہے کہ ہر آنے والی حکومت نے قومی اداروں کو برباد کیا ہے۔ اداروں کی کمزوری کی وجہ سے کم مراعات یافتہ لوگوں کو مراعات حاصل نہیں ہو سکتی، جس سے قومی اتحاد پر بڑی ضرب پڑتی ہے۔ لہٰذا قومی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ وہ کم مراعات یافتہ لوگوں اور علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ پھر پاکستان میں اصلاحات کا نفاذ، اس میں معاشی، سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور اس کے ساتھ ساتھ زرعی، تعلیمی اصلاحات بھی، اور ان تمام اصلاحات کا ملک کے تمام حصوں میں برابری کی بنیاد پر نفاذ، یہ بھی اتحاد کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاکہ کسی علاقے کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اصلاحات کے ثمرات سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ جب یکسانیت ہوگی عوام میں تو اتحاد خود بخود پیدا ہوگا۔
8واں جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ معاشی آسودگی ہے۔ پاکستان کے بہت سارے علاقے وسائل کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ کئی علاقے کم زرخیز ہیں، کئی زرعی اجناس مطلب اس حوالے سے کمی کا شکار ہیں وہ علاقے، اور کئی بعض علاقوں میں بڑی بکثرت پیدا ہوتی ہیں یہ۔ اگر ان وسائل کو تمام علاقوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تو ملک میں معاشی آسودگی آ سکتی ہے اور مخصوص علاقے کے لوگوں میں احساس پسماندگی کم ہو سکتا ہے۔ پھر معاشرتی عدل و انصاف کے قیام سے بھی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ملک میں سیاسی تنوع اور انتشار کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک متحد، مربوط اور منظم قوم نمودار ہوتی ہے۔ اگر معاشرے کے تمام معاشرتی ناہمواریوں کو دور نہ کیا گیا ہو تو طبقاتی کشمکش اور علاقائی تعصب کا رجحان بڑھتا ہے، امیر تر اور غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور یہی جو صورتحال ہے آج ہمیں ملک میں درپیش ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور جمہوری اصولوں کی بنیاد پر ہم نے پاکستان قائم کیا تھا۔ قائد اعظم نے بھی پاکستان کے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ قائد کے ارشاد کے مطابق پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جانا چاہیے جو اسلامی تعلیمات سے مطابق ہو، اس سے اتحاد کو فروغ حاصل ہو۔ پھر یکساں حقوق کی فراہمی۔ کسی بھی ملک میں تمام افراد کو یکساں حقوق اور آزادیاں مہیا کرنا قومی یکجہتی اور اتحاد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم پاکستان میں تمام افراد کو بلا امتیاز نسل، مذہب، علاقہ اور صنف کے حقوق اور آزادی مہیا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اتحاد کو فروغ دینے کے لیے بہت ہو۔ پھر بین الصوبائی شادیاں، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اس طرح تمام اکائیوں کے افراد میں باہمی میل جول بڑھنا چاہیے تاکہ افراد میں ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمیاں دور ہوں اور قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ ملے۔ یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا، جو چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی اور سالمیت سے متعلق تھا۔ اس کے بعد کل سے آپ کو چھٹیاں سختی کی ہو جائیں گی، اور باقی انشاءاللہ العزیز کالج کھلنے پر باقی ٹاپکس جو ہے وہ میں آپ کو کور